السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف کو مکمل کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتا دی تھی، عزیز مصر کو، لہذا یوسف علیہ السلام کو آزادی کا پروانہ بھی مل گیا تھا، اور ان کو ایک اعلیٰ عہدہ دینے والے تھے اس حکومت میں۔ تو یوسف علیہ السلام نے خود کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر قبضہ عطا فرما دیا، اور یہ ہماری منشا ہے، ہماری رحمت ہے کہ ہم اپنی رحمت کو جا چاہے پہنچا دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے جس کو چاہے جو چاہے نواز دے، کیونکہ اللہ رب العالمین نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یقیناً یوسف علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، اور ہر طرح سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ تو جو ہمارے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ہم ان کو اعلی عہدے دیتے ہیں، شہرت دیتے ہیں، مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، اور ہم نے یوسف کو بھی مصر کا بادشاہ بنا دیا اور اس کو عزیز مصر بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کے لیے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتے ہیں، ہم نے ان کے لیے بہت ہی بہترین اجر ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وجہ اخوتوں، فرمایا کہ جب ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن انہوں نے ان کو نہ پہچانا۔ اب یہ بھائی کیوں گئے یوسف علیہ السلام کے پاس؟ وہ اس لیے گئے کہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ دیکھو 7 سال خوشحالی کے گزریں گے، لیکن اگلے 7 سال جو ہیں وہ قحط سالی کے ہیں۔ تو اسی قحط سالی کی بنا پہ غلے کی کمی کی وجہ سے وہ بھائی عزیز مصر کے پاس پہنچے، بادشاہ وقت کے پاس پہنچے کچھ غلہ لینے کے لیے، اور یقیناً وہ بھائی بڑے تھے، ان کی شکل و صورت میں اتنی تبدیلی نہیں آئی، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بآسانی پہچان لیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو ان کی عمر چھوٹی تھی، اور چھوٹے ہونے کے ناطے جو ان کی شکل و صورت میں تبدیلی آئی، جوان ہوتے ہوتے بڑے ہوتے ہوتے، تو وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اور یقیناً ان کے ذہن میں یہ بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی یوسف، کہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ عزیز مصر بن چکا ہوگا، وہ تخت پر بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہوگا، یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لہذا انہوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور انہیں غلہ دے دیا۔ جو کچھ انہوں نے مانگا وہ سارے اسباب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دے دیے کہ ٹھیک ہے آپ یہ لے جائیں اور لے جا کے اپنا جو کام ہے اس کو چلائیں۔ لیکن بھائیوں نے یہ کہا کہ جناب ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک اور چھوٹا بھائی ہے، اور اگر آپ اس کا بھی غلہ ہم کو دے دیں، اس کا بھی اناج، اس کے حصے کا بھی اگر آپ ہم کو دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بنیامین کی بات کر رہے ہیں اور یہ یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اناج مل جائے گا، آپ کو غلہ مل جائے گا، لیکن رول یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جو بندہ یہاں موجود ہوگا اس کو ملے گا۔ لہذا اگر اگلی دفعہ تمہیں اپنے بھائی کا اناج چاہیے، غلہ چاہیے، تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، تو پھر ہم تم کو غلہ اور اناج دے دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ دیا،
اب ان بھائیوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اپنے والد سے کہیں گے تو یقیناً والد نے تو ہمیں منع کرنا ہے، والد نے تو انکار کرنا ہے، لیکن والد کے سامنے ہیلا بہانہ کرتے ہوئے اور ان کو سمجھاتے ہوئے کہ دیکھیں ابا جان، اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم اپنے اس بھائی کو لے جائیں گے اپنے ساتھ تو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے ہمیں رزق دیا ہے، کتنا غلہ دیا ہے، کتنا اناج دیا ہے، تو ایک غلہ، ایک اناج اور ایک حصہ مزید ہمارے گھر پر آ جائے گا، آپ ہمیں جانے کی، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے۔ لیکن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے یوسف کو بھی تمہارے ساتھ بھیجا تھا اور تم پہ بھروسہ کر کے بھیجا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ یوسف کو نقصان پہنچایا، یوسف کو تکلیف پہنچائی، میں اب کس طرح اس چھوٹے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دوں؟ اور جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لے جاؤ، لیکن پہلے عہد و پیمان کرو، پہلے اللہ رب العالمین کو بیچ میں لا کے قول و اقرار کرو کہ میرے اس بیٹے کو تم یوسف کی طرح نقصان نہیں پہنچاؤ گے، یوسف کی طرح میرے اس بیٹے کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، تو پھر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میرے اس بیٹے کو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ تو ہر وقت ہی یوسف کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور یوسف کی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے ذہن سے اور دماغ سے ابھی تک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ ہے ایک کلچر ہے اور جو ان کے ذہن میں تو آپ کی پیوست ہو چکا ہے وہ ابھی تک نہیں نکلا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تم چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں تم سے تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے غم اور اپنی فریاد اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتا ہوں، میرا غم اور میرا جو میرے ساتھ جو دکھ ہیں میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، میں لوگوں کے سامنے کہتا نہیں پھرتا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ درد ہے، مجھے یہ مصیبت میں مبتلا ہوں، بلکہ میں اپنی ہر تکلیف اور اپنے ہر غم کی دعا اور فریاد اگر کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ اپنے اس چھوٹے بھائی کو لے کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیاست کرتے ہوئے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ترکیب اپناتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ اس طرح رکھ لیا کہ ایک پیالہ ان کے سامان کے اندر رکھ دیا، اور جب وہ قافلہ جانے لگا، کون سا قافلہ؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، تو ایک کہنے والے نے آواز لگائی کہ او قافلے والو رک جاؤ، تم جو اسباب اور سامان لے کر جا رہے ہو اس میں چوری کا ایک پیالہ ہے، تم لوگ چور ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایسے کیسے کہہ دیا کہ آپ لوگ چور ہیں؟ یقینی طور پہ یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ترکیب تھی کہ جو اپنے بھائیوں کو سبق سکھانا چاہتے تھے۔ ان بھائیوں نے رک کر کہا کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اس طرح فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس طرح زمین کے اندر تباہی کرنے والے نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ سامان کو یوسف علیہ السلام نے کہا چیک کرو۔ جب سامان کو چیک کیا گیا جو چھوٹے بھائی کے سامان کے اندر وہ پیالہ نکلا، اور جب وہ پیالہ چھوٹے بھائی کے سامان میں نکلا تو کیا کہا بھائیوں نے کہا کہ جس طرح یہ چوری کرنے والا ہے اس کا بھائی بھی، اللہ اکبر، معاذ اللہ، یوسف بھی جو ہے وہ چور ہی تھا۔ یہ کیسے کہہ دیا ان بھائیوں نے؟ بہرحال اس کی جو تفصیل ہے وہ قرآن کریم کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن چند روایات ملتی ہیں کہ بچپن میں کوئی ایسا الزام جس طرح لگا دیا گیا تھا اسی بنا پہ ان بھائیوں نے اسی طرح کہا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا ظرف بڑا تھا، یوسف علیہ السلام کا دل بڑا تھا، وہ اس بات کو پی گئے، حالانکہ کتنی بڑی بات کہی، اگر وہ چاہتے تو اسی وقت سزا دے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہ کیا۔ فرمایا اب اس پیالی جو چوری تم نے کری ہے اس کی سزا یہ ہے کہ تمہارا یہ جو بھائی ہے جس کے سامان میں سے یہ پیالہ نکلا ہے وہ ہمارے پاس رہے گا، وہ ہمارے پاس ہی رہے گا، اس کی سزا یہ ہے۔ اب وہ بھائی پھر چونک گئے، پھر ان کو تعجب، حیران ہوئے، وہ پھر پریشان ہوئے کہ اگر ہم اپنے بھائی کو لے کر اپنے والد کے پاس نہیں پہنچے تو نہ جانے کیا ہوگا، وہ پھر ہمیں اور باتیں کریں گے، کیونکہ پہلے بھی ہم یوسف کو تہ خانے میں پھینک آئے تھے، کنویں کی تہ میں پھینک آئے تھے، اور اگر ہم بنیامین کو بھی لے کر نہیں جائیں گے تو ہمارے والد صاحب ہمیں کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ یوسف علیہ السلام نے جب وہ تیسری بار مال لینے کے لیے آئے اور اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے بھی آئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھ کو نہیں پہچانا، بلکہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ ان کو بڑی حیرانی ہوئی اور وہ حیرت سے کہنے لگے کہ واقعی
تم یوسف علیہ السلام ہو، تم ہمارے بھائی ہو کہ جن کو ہم نے کنویں کی تہ میں پھینک دیا تھا؟ فرمایا جی ہاں، تم نے تو پھینک دیا تھا، تم نے تو سازش کی تھی، لیکن میرے اللہ نے مجھ کو تخت عطا فرما دیا، میرے اللہ نے مجھ کو بادشاہی عطا فرما دی، اب تم ہمارے ساتھ کیا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اور ان بھائیوں نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی، ہم خطا کار ہیں، تو بالکل سچا تھا، برتری تو اللہ کی ہے، بزرگی تو اللہ کی ہے۔ اس موقع پہ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں بڑا آدمی یہ ہوتا ہے، بڑا ظرف والا یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کوئی باس پرس نہیں کر رہا، یوسف نے آج تم بھائیوں کو معاف فرما دیا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم وہو ارحم الراحمین، اور اللہ بھی تمہیں بخشے، وہ بھی رحمان ہیں، وہ بھی رحیم ہیں، وہ بھی ارحم الراحمین ہیں۔ اور یہی الفاظ ہمیں حدیث کے اندر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور وہ جو 360 معبودان باطلہ رکھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو توڑے جا رہے تھے، ان کو برباد کیے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ آیت پڑھ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل تو مٹنے کے لیے ہی میدان میں آتا ہے، جب حق آ جاتا ہے باطل برباد ہو جاتا ہے۔ انہی آیات کی تلاوت اللہ کے نبی کر رہے تھے تو لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، آپ کو کتنا درد دیا گیا ہے، آپ نے کتنے مصائب جھیلے ہیں، آپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن آج اللہ نے آپ کو فاتح بنا دیا، آج اللہ نے آپ کو بادشاہی عطا فرما دی، آج اللہ رب العالمین نے آپ کو قوت عطا فرما دی ہے، تو آج آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، جنہوں نے آپ کو مصائب پہنچائے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آج وہی الفاظ دہراؤں گا جو میرے بھائی یوسف نے دہرائے تھے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا ہے، اللہ بھی تم کو بخش دے، اللہ بھی تم کو معاف کر دے، بے شک وہ رحمان ہے، بے شک وہ رحیم ہے۔ یہ اعلیٰ ظرف والا آدمی ہوتا ہے، بڑے دل والا ہوتا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ اپنے گھروں پر اور جا کر یہ قمیض لے جاؤ، اور یہ میرا کرتا اور یہ قمیض میرے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، وہ جو میرے درد میں، میرے کرب میں، میرے غم میں نابینا ہو گئے ہیں، اس کی بدولت اور اس معاوضے کی بدولت میرے والد محترم کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ قمیض اور کرتے کا بھی بڑا عجیب تعلق ہے یوسف علیہ السلام کے پاس، کہ یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا لے کر وہ بھائی پہنچے تھے کہ دیکھیں اس پہ خون، اور وہ زلیخا نے بھی وہ کرتا پھاڑا تھا پیچھے سے، اور یہاں بھی ایک کرتا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے لیے بھیجا۔ اور جب والد محترم کے پاس یہ لوگ پہنچے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو فرمایا کہ آپ کو خوشخبری ہے، خوشخبری دینے والے نے خوشخبری دی، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پہ ڈالا گیا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو پہلے ہی یوسف کی خوشبو آ رہی تھی، میں تو پہلے ہی اس کی مہک کو محسوس کر رہا تھا، اور دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو علم میں رکھتا ہوں وہ علم تم نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے میرے یوسف کی حفاظت فرمائی، اس کی نگہبانی کری، اور وہ سارا کا سارا جو خاندان تھا وہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جا پہنچا۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ خاندان پہنچا تو انہوں نے تخت سے اٹھ کر اپنے ماں باپ کو تخت پر جگہ دی، اور تخت پر جگہ دے کر جب وہ تخت پر بیٹھے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس کے سامنے، یوسف کے سامنے سجدے میں جھک گئے، سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تعویل
یہ وہ تعویل ہے، یہ وہ تعبیر ہے کہ جو میں نے سب سے پہلے خواب میں دیکھی تھی، کہ مجھے سورج اور چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ سورج اور چاند تو میرے والدین ہو گئے، اور یہ جو 11 ستارے تھے در حقیقت یہ میرے بھائی تھے کہ جو مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ سجدہ بھی یاد رکھیے یوسف علیہ السلام کی قوم میں تعظیماً جائز تھا، تعظیماً سجدہ کیا گیا تھا۔ جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو، اسی طرح تعظیم کے ساتھ یہ جائز تھا، لیکن اگر عبادت کی غرض سے کیا جائے تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اسے ہم شرک اکبر کہتے ہیں، کہ کسی کے سامنے عبادت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو قد جعلہ ربی حقا، فرمایا کہ میرے رب نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا، اور دیکھیے کہ وہ کتنا پیارا رب ہے کہ اس نے مجھ کو جیل خانے سے نکال دیا، آپ لوگوں کو صحرا سے لے کر یہاں پر آ گیا، اور ہمارے درمیان اختلاف کے باوجود شیطان کو ہم نے گمراہ کر دیا، اور وہ ہمیں گمراہ کرنے والا تھا لیکن ہم اس کی چال میں نہیں پھنسے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ اچھا ماں کون ہے؟ یہ ہو سکتا ہے حقیقی ماں نہ ہو، کیونکہ حقیقی ماں تو گزر چکی تھی، ہو سکتا ہے یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی ہو، تیسری کی ہو، اور وہ ان کی سوتیلی ماں ہو۔ ماں تو ماں ہے، لہذا اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور بیٹھنے کے بعد کیا کہا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ نہیں بتایا کہ ابا جان میرے ساتھ کتنی تکلیفیں آئی ہیں، ابا جان آپ کو کیا پتا میں کہاں کہاں سے ہو کر گزرا ہوں، ابا جان آپ کو کیا پتا میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ رونا دھونا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی تعریف کی، اور جیل میں جانے کا ذکر نہیں کیا بلکہ جیل سے نکلنے کا ذکر کیا، کہ اس اللہ نے مجھ کو جیل سے نکالا، اس اللہ نے مجھ کو قید خانے سے نکالا، اس اللہ نے مجھے آزادی کا پروانہ دیا۔ جیل میں جانے کا ذکر نہیں کرتے، جیل سے نکلنے کا ذکر کرتے ہیں۔ انقلابی لوگ کہ جو کچھ اس کائنات میں کرنا چاہتے ہیں وہ منفی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے، بلکہ جو رب کی طرف سے مثبت باتیں ہوتی ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ ملنے کے بعد، بادشاہت ملنے کے بعد، اور وہ سارے لوگ جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تعظیماً سجدہ کر رہے ہیں، یہ سارے فضائل ملنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، اے میرے پروردگار مجھے عطا کرنے والا تو ہے، اے میرے پروردگار مجھے بادشاہ بنانے والا تو ہے، میری کوئی خوبی نہیں، ساری خوبیوں کا مالک تو ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے رب، یہ سارے کے سارے فضائل جو میں یوسف کو ملے ہیں یہ عطا کرنے والا تو ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ عاجزی کے ساتھ جھک گئے ہیں، اللہ کے سامنے انکساری کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اللہ تو نے اگر مجھے بادشاہت دی تو میرا کیا کمال ہے، عطا کرنے والا تو ہے۔ اللہ تو نے مجھے اگر کنویں سے نکلوایا میرا کمال کیا ہے، یہ سارا کام تیرا تھا۔ اللہ تو نے مجھے قید خانے سے نکلوایا، میرا کمال کیا ہے، اللہ کرنے والا تو تھا۔ کہ جو بھی کام کرنے والا ہے انسان کے لیے اور بہترین کام انجام دینے والا ہے، میں ساری کی ساری تعریف اللہ تیرے لیے کرتا ہوں، تو ہی کرنے والا ہے۔ لہذا جب کوئی خوشی ملے، جب کوئی مسرت کا موقع ہو، جب کوئی اللہ رب العالمین عہدہ دولت شہرت دے دے تو گھمنڈ اور فخر سے نہیں بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی میرا ولی ہے، اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، اللہ تو ہی میرا دوست ہے، وہ دنیا ہو یا آخرت ہو میرا مدد کرنے والا تو ہے۔ یا اللہ توفنی مسلمن، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری جب موت ہو اسلام کی حالت میں میری موت آئے، اور جب میری موت ہو یا اللہ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری سازشیں ناکام بنا دی، اللہ رب العالمین نے حاسدین کا حسد خاک میں ملا دیا، اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری پلاننگ کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تم یوسف کو مارنے نکلے تھے، تم یوسف کو ختم کرنے نکلے تھے، تم یوسف کو تباہ کرنے نکلے تھے، لیکن تم اللہ رب العالمین سے واقف نہیں ہو، اس کی شان سے واقف نہیں ہو۔ تم جو کرنے نکلے تھے کہ تباہی اور بربادی یوسف کا مقدر بن جائے، یوسف کا مقدر تباہی اور بربادی نہیں بنی، بلکہ یوسف کا مقدر کیا بنا؟ تخت بنا، بادشاہت بنی، اور اللہ رب العالمین نے اس کا شمار نبیوں میں سے کر لیا۔ تو کسی کی سازش سے گھبرانا نہیں چاہیے،
یوسف علیہ السلام کی اس صورت سے اور اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، کسی کے حسد سے نہیں گھبرانا چاہیے، کسی کی باتیں کرنے والوں کی باتوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ اپنے مشن اور اپنے کاج پہ لگے رہنا چاہیے۔ باتیں کر رہے ہیں کرنے دو، سازشیں کر رہے ہیں کرنے دو، اگر یہاں تمہاری اخلاص ہے اور یہاں تم اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو کسی کو بھی خاطر میں نہ لاؤ، صرف اپنے اللہ کو پکارتے رہو اور تقوی اختیار کرو یوسف کی طرح۔ جب تم تقوی یوسف کی طرح اختیار کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا تقوی نصیب فرما دے، ایسی عاجزی نصیب فرما دے، ایسی انکساری نصیب فرما دے جو اللہ نے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔